کے اٹھائے جاتے تھے، آج اس نوجوان کا یہ عمل جیسے اس کی برسوں پرانی حسرت کو پورا کر گیا تھا۔ یہ لمحے بڑے خوبصورت تھے روحا کے لیے، اس کے دل کو چھو لینے والے، اس لیے اپنی جھجک اور خوف کے باوجود بھی وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی رہی۔ بس اور نہیں، اس ایک اور چمچ اپنی جانب بڑھاتے دیکھ کر وہ سر جھکا کر مدھم سا بولی، تم تو بالکل چڑیا کی طرح کھاتی ہو میری معصوم سی پری، ایسے تو میرے ساتھ گزارا مشکل ہو جائے گا۔ ساحل مسکرا کر معنی خیز انداز میں کہتا وہی چمچ اب اپنے منہ میں ڈال گیا تھا۔ وہ نوجوان اسے کھلا کر اب خود اس کی پلیٹ میں بچا کھانا کھا رہا تھا۔ روحا حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کہ سامنے موجود ڈشز سے کھانا نکال کر کھانے کے بجائے اس کا بچا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ یہ شخص بڑا عجیب سا تھا، عجیب اور اسرار سی شخصیت کا مالک جو اپنے اندر ہزاروں راز چھپائے ہوئے تھا۔ روحا کے لیے وہ ایک ایسا معمہ تھا جو اسے ہر گزرتے دن کے ساتھ خود ملجھتا جا رہا تھا۔ اس شخص کی گہری پراسرار شخصیت میں وہ خود کو دن بدن ڈوبتا محسوس کر رہی تھی۔ کبھی کبھی اس شخص کی باتیں سن کر روحا کو لگتا جیسے دنیا میں اس شخص سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا، اور کبھی کبھی وہ شخص اپنے اعمال سے اسے اس قدر خوفزدہ کر دیتا تھا کہ روحا کے دل و دماغ پر صرف اس کے خوف کی پرچھائی رہ جاتی تھی۔ وہ عجیب ہی کشمکش میں مبتلا تھی۔ یہ شخص اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ساحل کھانا کھا کر اب برتن سمیٹ رہا تھا۔ روحا کو اس لمحے وہ اتنا انتہا کا معصوم لگا، وہ کہیں سے پاگل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی پاگل تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے کس روح پر یقین کرے، وہ جو اس نے پہلے دیکھا تھا یا یہ جو اب دیکھ رہی تھی۔ وہ تمام برتن ٹرالی میں رکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ روحا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ چند لمحوں میں وہ واپس کمرے میں آ چکا تھا۔ چلو اب آرام کرتے ہیں، دل تو نہیں چاہ رہا مگر یہ لباس اتار لو، تم ایسا کرو یہ آرام دہ کپڑے پہن لو تاکہ پرسکون ہو کر سو سکو۔ وہ اداسی سے منہ وسوڑ کر بولا، جیسے کتنا ہی افسوس ہو کہ وہ یہ لباس اتار دے گی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر روحا سوچ میں پڑ گئی، کیا وہ واقعی اتنی پیاری لگ رہی تھی؟ میں مدد کرتا ہوں۔ وہ اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اب اس کے دوپٹے کی پنس نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بمشکل تمام پنس نکالتے وہ اس کا دوپٹہ سائڈ پر رکھتے ہوئے گہرا سانس لے رہا تھا، جیسے کتنا بڑا محاذ سر کر لیا ہو۔ وہ اب اس کی جولری اتارنے میں مدد کرنے لگا۔ مقابل کے عمل پر روحا کا چہرہ شرم کے مارے لال پڑا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر وہ موقع ہی کب دے رہا تھا۔ وہ اسے جولری کی قید سے آزاد کرتے اب اس کے ہاتھ تھام کر اسے پیاسی نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے اس کا یہ حسین روپ نگاہوں کے ذریعے دل میں اتار رہا ہو، جیسے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ میں چینج کر لوں؟ اس کی نگاہوں کی تپش سے روحا کو لگا وہ مر جائے گی، اس لیے منمناتے ہوئے بمشکل بولی، ٹھیک ہے۔ ساحل اس کی بات پر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس کے ہاتھ چھوڑ گیا۔ اب وہ بیگ اٹھا کر اس کے سامنے کر گیا جس میں اس کا آرام دہ لباس تھا۔ روحا اس کے ہاتھ سے بیگ تھام کر جلدی سے ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی، اس کی نظریں یاد کر کے اس سے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جو تڑپ تڑپ کر پاگل کر رہا تھا۔ وہ چینج کر کے باہر آئی تو اسے سامنے بستر پہ لیٹا ہوا پایا۔ ساحل اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو روحا کا دل ایک بار پھر دھڑک اٹھا۔ اس شخص سے اب ڈر نہیں لگ رہا تھا، کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، مگر اس کے دل سے اس کا خوف نکل چکا تھا۔ وہ ایک ساحر تھا جو اسے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ کچھ لمحے پہلے وہ کیسے شخص سے ڈر رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ اگلے ہی پل اسے کھینچ کر اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ اگلی صبح روحا کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ شخص کہیں نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر اسے موجود نہ پا کر اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اٹھی اور فریش ہو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ایک میڈ اسے دیکھ کر اس سے ناشتے کا پوچھنے لگی۔ روحا نے اسے جواب دے کر اس سے ساحل خان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کسی کام سے باہر گئے، وہ رات کو لوٹیں گے، جس پر روحا سر ہلا گئی۔ گزری رات کسی خوبصورت خواب سے کم نہیں تھی، مگر صبح ہوتی ہی روحا کے دل و دماغ پر ایک بار پھر اس شخص کے پراسرار سے شخصیت حاوی ہونے لگی۔ یہ شخص یقیناً کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس نے ناشتہ کرتے ہوئے یوں ہی باتوں باتوں میں وہاں موجود ادھیڑ عمر سی زینب خاتون سے ساحل کے بارے میں پوچھا، جو کہ میڈس کی انچارج تھی، تو اسے پتہ چلا کہ وہ اکیلا ہی رہتا ہے۔ اس کے ماں باپ چند سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گئے ہیں اور کوئی بہن بھائی یا رشتہ دار بھی نہیں تھے۔ ویسے کیا انہیں کوئی دماغی مسئلہ ہے؟ روحا نے ان کی باتوں پر سر ہلا کر جھجکتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اسے ان خاتون نے بتایا تھا کہ وہ ساحل خان کو بچپن سے جانتی ہے۔ اس کے سوال پر وہ آنکھیں پھیلائے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ روحا ان کی نظروں سے ہی نروس ہونے لگی۔ نہیں،
نہیں تو آپ کو ایسا کیوں لگا؟ انہوں نے اپنی حیرت پر قابو پا کر سوال کیا تو روحا سوچ میں پڑ گئی، مطلب وہ صحیح سوچ رہی تھی۔ کوئی شخص پاگل نہیں تھا، لیکن پھر وہ مینٹل ہاسپٹل میں کیا کر رہا تھا؟ بس ویسے ہی وہ تھوڑے الگ لگتے ہیں، تو اس لیے مجھے لگا شاید کوئی ٹینشن ہو۔ روہن ان کے سوالی انداز پر سر جھکا کر بات بنائی۔ ہاں وہ تھوڑی خاموش مزاج ضرور ہے، لیکن دل کی بہت اچھے ہیں۔ ویسے میں آپ کو پریشان تو نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے کہ ماسٹر کی بچپن کی منخواہ بھی ہے، جن سے وہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان کی بات پر روحا کے کان کھڑے ہوئے وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس کا دل اندر تک چل کر راکھ ہوا تھا۔ ان کے سامنے تو وہ نارمل رہی، مگر اندر ہی اندر یہ بات اسے انتہائی ناگوار گزری تھی۔ وہ اس کے بعد وہاں سے اٹھا آئی تھی۔ وہ اب اپنا دماغ بٹانے کو گھوم پھر کر مینشن دیکھ رہی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ یہ منگوا والی بات اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ یہ ایک بہت ہی بڑا عالیشان سا مینشن تھا۔ روحا نے پورے مینشن کا گھوم پھر کر جائزہ لیا تو ایسے احساس ہو گیا کہ یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ باہر گارڈز کی ایک فوج تھی اور اندر بھی لاتعداد میٹس موجود تھی۔ زینب خاتون نے بتایا تھا کہ یہ میٹ ساحل خان نے کل ہی ارینج کی ہے، ورنہ مینشن کے اندر بھی مرد ملازم کام کرتے تھے، اور مینشن میں واحد عورت صرف زینب خاتون تھی جو کہ بچپن سے ساحل خان کے ساتھ تھی۔ وہ اب دوبارہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد وہ بور ہو گئی تو دوبارہ نیچے زینب خاتون کے پاس آ گئی، جو کہ اب اسے ساحل کے بچپن کی قصے سنا رہی تھی، اور روحا نہایت شوق سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ رات کو ساحل واپس آئے تو وہ لاؤنج میں ہی زینب خاتون کے پاس بیٹھی مل گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اسی کے پاس آ گیا۔ اس نے سلام کیا تو روحا نے منہ پھیلا کر روکھے سے انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ ساحل ایبرو جھکا کر اس کے انداز دیکھنے لگا، جو کہ ایک ہی دن میں بدل گئے تھے۔ وہ زینب خاتون کو کھانا لگانے کا کہہ کر ایک گہری نظر اپنی بیوی پر ڈالتا کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ چینج کر کے ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا تھا۔ روحا نے کہا کھانا اپنی پلیٹ میں نکالنا چاہا تو ساحل اسے روک گیا اور اپنی پلیٹ میں سے کل کی طرح چمچ بھر کے اس کے سامنے کر گیا۔ روحا آنکھیں پھیلائے سے دیکھنے لگی، جو کہ زینب خاتون اور میز کا لحاظ کیے بغیر چمچ اس کے منہ کے سامنے کیے ہوئے تھا۔ میں خود کھا لوں گی، اس نے سر جھکا کر مدھم سا کہا تو ساحل اس کے لال ہوتے گال دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ شرماتی ہوئی بڑی پیاری لگتی تھی۔ اس کے اشارے پر زینب خاتون تمام میٹس کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ روحا شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ عجیب بے شرم انسان تھا، وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ ہم جب بھی ساتھ میں کھانا کھائیں گے تو تمہیں میرے ہاتھوں سے ہی کھانا پڑے گا، یہ بات یاد رکھنا، چاہے ہم پبلک میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ ساحل کندھے اچکا کر بولتا ہوا پھر سے چمچ اس کے سامنے کر گیا تو روحان نہ چاہتے ہوئے بھی منہ کھول گئی، جبکہ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس بندی کے ساتھ تو بندہ باہر کھانا کھانے بھی نہیں جا سکتا۔ وہ کل رات کی طرح پہلے سے کھانا کھلا کر پھر خود کھانے لگا۔ اس کا یہ عمل روحا کو کافی عجیب ہی لگتا تھا، اور اچھا بھی۔ وہ دونوں کھانا کھا کر کمرے میں آئے تو روحا کو اچانک اس کی منقوہ کے بارے میں یاد آیا، جو اس شخص نے ڈائننگ ٹیبل پر اسے خود میں الجھا کر بھلا دیا تھا۔ یہ حسین نوجوان واقعی کوئی جادوگر تھا جو جب جب اس کے سامنے ہوتا اسے ہر شے کا ہوش بھلا دیتا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کی کچھ منقوہ بھی ہے؟ ساحل خان بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگا، جو کہ ناک چڑھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جیلسی دیکھ کر وہ لب دبا گیا۔ ہاں ہے تو صحیح ہے، ایک کبھی ملواؤں گا تمہیں اس سے۔ ساحل خان کی بات پر روحا کو آگ لگ گئی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کی منقوہ سے ملنے کا، وہ منہ پھلا کر بولی۔ مجھے لگا تم پوچھ رہی ہو تو ملنا بھی چاہو گی، چلو تمہاری مرضی، مت ملنا۔ وہ اس کا جلنا کھڑنا انجوائے کرتا ہوا بولا، جس پر روحا سے گھونے لگی۔ آپ کا پہلے سے نکاح تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ اب دانت پیس کر اسے سوال کر رہی تھی، جبکہ اس کی بیوی والے انداز دیکھ کر ساحل خان اپنا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے تھا۔ تم نے مجھے زبردستی اپنے دل میں قید کر لیا تھا، میں تمہیں قید نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ ساحل نے آنکھیں پٹپٹا کر معصومیت سے کہا تو روحا اس کی بات پر گڑبڑا کر اس کی محبت باش نظروں سے نظریں چرانے لگی۔ تو پھر اب آپ کی منگوہ کا کیا ہوگا؟ وہ اپنی شرم پر قابو پا کر تڑک کر پوچھنے لگی۔ یار وہ رہ لے گی کہیں، بے ضرور سی ہے بیچاری، تم کیوں اس کی ٹینشن لے رہی ہو؟ ساحل خان کو اس کی حالت مزہ دے رہی تھی۔ وہ آج اسے بنا ڈرے اور نارمل انداز میں بحث کر رہی تھی، اور اس کا یہ انداز ساحل خان کو اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ روحا اس کی بات پر جل بھن کر بیٹھ
پیر پٹکتی ہوئی دوسری جانب آ کر لیٹ گئی۔ ساحل خان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ خبردار، مجھے ہاتھ لگائے تو اپنی اسی منکوہ کے پاس جائیں۔ روحا جلے ہوئے انداز سے بولی۔ ویسے مجھے کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، کیا تمہیں بھی آ رہی ہے؟ وہ اس کی طرف جھک کر اس کے کان میں بولا تو روحا جز بزز ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نہیں جل رہی۔ اس نے فوراً انکار کیا، ساتھ ہی خود کو دل ہی دل میں ٹپٹنے لگی جو خواہ مخواہ میں اس شخص پر اپنے جذبے اشکار کر گیا تھا، وہ جذبے جنہیں ابھی وہ خود بھی نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ جلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میری بچپن کی منخواہ تھی، اب نہیں رہی۔ میری زندگی میں اب تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ ساحل خان کے الفاظ پر روحا پرسکون ہوئی تھی۔ ویسے روحا، تم سے ایک بات پوچھوں؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر روحا چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہیں آرمی والوں نے کیوں پکڑا تھا؟ اس کے سوال پر روحا ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ میرے بابا کی وجہ سے۔ روحا کے جواب پر وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ تمہارے بابا نے کیا کیا تھا؟ اس کے سوال پر روحا کی آنکھوں پہ نمی آئی تھی۔ میں نہیں جانتی، وہ میرے بابا ضرور ہیں لیکن میرا ان کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ ہی ہے ہی نہیں۔ میں تو جانتی بھی نہیں کہ وہ کہاں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مجھ سے اور گھر سے دور رہتے تھے۔ روحا نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا تو ساحل پرسوچ انداز میں سے دیکھنے لگا۔ کیا میں اپنی ماں سے بات کر سکتی ہوں؟ روحا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو ساحل اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ ابھی نہیں، میں بہت جلد تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، لیکن تب تک تمہیں خاموشی سے یہاں رہنا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں سب ٹھیک کر دوں گا، لیکن مجھے وقت چاہیے۔ میری ایک بات یاد رکھنا روحا کہ یہ گھر تمہاری سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اگر یہاں سے نکلو گی تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ساحل خان کی باتیں پر وہ ایک بار پھر خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی باتوں کا کیا مطلب تھا وہ سمجھ نہیں پائی۔ وہ کیوں اسے یہاں قید کر رہا تھا؟ اس کے عمل سے لگتا تھا کہ وہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے، مگر اس کا خود کو قید کرنا اور اس کا ماضی میں جو روپ روحا نے دیکھا تھا وہ آج بھی اسے کشمکش میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم ایک دوسرے کی پناہوں میں نیند کی وادیوں میں اتر گئے تھے۔ ان کی شادی کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ساحل کی یہی روٹین تھی، وہ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے کہیں چلا جاتا اور پھر رات کو ہی واپس آتا تھا۔ روحا نے ایک دو بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ پورے دن کہاں ہوتا ہے، مگر وہ اسے ٹال گیا۔ روحا کا خوف کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اس شخص کا ہر عمل روحا کے گرد ایک ایسا حصار کھینچ رہا تھا جسے وہ چاہ کر بھی توڑ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس شخص کے سحر میں آہستہ آہستہ جگرتی جا رہی تھی۔ وہ حسین اور جوان اس طرح دھیرے دھیرے اس کے دل میں اتر رہا تھا کہ اسے خود بھی احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ اس شخص پر چاہ کر بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آج بھی اس کے لیے ایک پہیلی تھا، وہ آج بھی اسے سمجھ نہیں پاتی تھی۔ شام کا وقت تھا اور روحا یوں ہی مینشن میں بھٹکتی پھر رہی تھی جب اچانک ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے سے کچھ کھٹکے کی آواز آئی، جیسے اندر کوئی موجود ہو۔ وہ تھوڑا چونکی، وہ یوں نہیں اپنی سوچوں میں گم اس حصے کی طرف آ گئی تھی جہاں آنے سے اسے ساحل خان اور زینب خاتون نے منع کیا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس طرف کوئی گارڈ یا مین نہیں تھی، ورنہ وہ ضرور اسے ٹوک دیتے۔ روحا نے اس کمرے کی کھڑکی سے ہلکا سا اندر جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ساحل خان خون سے لت پت حالت میں کھڑا تیزی سے اپنی شرٹ اتار رہا تھا جس پر جانے کس کا خون لگا تھا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر صرف ظاہر تھا کہ یہ خون اس کا نہیں تھا۔ اس نے شرٹ اتارتے وہی بنے آتش دان میں جلتی آگ کی نظر کی تھی۔ کچھ لمحوں میں شرٹ جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ وہ اب جلدی سے واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ روحا کا دل پھر خوف سے کانپنے لگا۔ کیا یہ شخص آج پھر کسی کو زخمی کر کے آیا تھا؟ وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ جانے وہ کس کو مار کر آیا تھا؟ اگر وہ پاگل نہیں تھا تو کیسے اتنے سکون سے کسی کو مار سکتا تھا؟ روحا کا دماغ ایک بار پھر الجھ چکا تھا۔ اس کی زندگی ایک ایسی پہیلی میں پھنس کر رہ گئی تھی جسے نہ وہ سلجھا پا رہی تھی اور نہ ہی اس سے نکل پا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ خوف سے چونکی۔ وہ شخص اسے کھانے کے لیے بلا رہا تھا۔ روحا نے اپنے خوف پر بمشکل قابو پاتے ہوئے خود کو نارمل کیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس شخص کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر کسی کو بے دردی سے مار کر آیا ہے۔ اس کی وہ خون میں لت پت شرٹ یاد کر کے روحا کو ایک بار پھر اس کا وہ روپ یاد آیا تھا
جو وہ اس شخص کی محبت میں وہ بھلا بیٹھی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں آئی تو روحا فوراً سے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ تم ٹھیک ہو میری جان؟ کوئی پریشانی ہے؟ ساحل خان جو کافی دیر سے اس کے ہر ایک عمل کو بغور دیکھ رہا تھا، آج اس کو خلاف معمول خاموش دیکھ کر وہ بے اختیار اس سے پوچھ بیٹھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ روحا کے لبوں سے بے اختیار سچ نکلا تو ساحل پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ ڈرو مت، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے پاس آتا ہے، اسے اپنے حساس میلیس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے لگا۔ وہ اسے بتا نہیں پائی کہ وہ اسی سے ہی ڈر رہی تھی۔ وہ اس شخص کے ڈر سے کانپتی اس کی پناہوں میں چھپنے لگی۔ اس شخص کا خوف اپنی جگہ، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ اسے سکون و تحفظ اسی کی پناہوں میں ملتا تھا۔ اس واقعہ کو 3 دن گزر گئے تھے۔ روحا اس بار چاہ کر بھی خود کو پرسکون نہیں کر پائی تھی۔ آج پھر ہمت کرتے ہوئے اس نے اس کمرے کا رخ کیا تھا جہاں اس دن اس نے ساحل خان کو دیکھا تھا۔ شاید اسے وہاں کچھ ایسا مل جاتا جو اس کی الجھنوں خوف کو دور کر سکتا۔ یہ سوچ کر وہ اس کمرے میں آئی تھی۔ زینب خاتون کو آرام کرنے کا کہہ کر ان کی نظروں سے بچتی وہ اس کمرے تک پہنچی تھی، مگر یہ پورا کمرہ چھاننے کے باوجود اسے کچھ نہیں ملا تھا۔ لیکن وہاں بنے دروازے کے پیچھے ایک راستہ ملا تھا جو نہ جانے کس طرف جاتا تھا۔ روحا ڈرتی ہوئی اس راستے کی مختلف راہداری سے گزرنے لگی اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ راستہ اسے کچھ ہی لمحے میں اس بڑے سے مینشن سے باہر لے آیا۔ وہ حیرت سے اپنے پیچھے شان سے کھڑے اس بڑے سے مینشن کو دیکھ رہی تھی جہاں سے نکلنا کچھ دن پہلے سے ناممکن لگتا تھا، اور آج وہ آسانی سے اس مینشن سے باہر نکل آئی تھی۔ یہ اس مینشن کا پچھلا حصہ تھا جہاں خوش قسمتی سے کوئی گارڈ بھی موجود نہیں تھا۔ روحا کشمکش کا شکار ہوئی کہ کیا کرے، کیا یہاں سے نکل جائے۔ شخص کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تو اس کا دل اس کے سامنے فریاد کرنے لگا۔ اس شخص کی محبت، اس کی باتیں، اس کا ہر عمل روحا کو جیسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا ماضی، اس کا وہ وحشی روپ، لوگوں کو بے دردی سے مارنا، اس کا مینٹل ہاسپٹل میں قید ہونا، اور کچھ دن پہلے اس کا کسی کے خون میں لت پت واپس آنا، اس کا دل عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کیا کرے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس شخص کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اس شخص پر یقین بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا ہو جو اس شخص کی محبت، نرمی، ہر چیز ایک دھوکہ نکلے؟ کیا پتہ وہ اسے استعمال کر رہا ہو، اپنے کسی مقصد کی وجہ سے اپنے پاس رکھے ہوئے ہو۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایک ماہ بعد اسے آزاد کر دے گا، مگر اس شخص پر یقین نہیں تھا۔ آخر فیصلہ ہو گیا تھا، وہ اس شخص کی قید میں نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ شخص اگر اس سے محبت کرتا تو اسے پوری دنیا کے سامنے اپناتا، اسے اس کے اپنوں سے ملواتا، ان سے دور نہ رکھتا، نہ ہی اسے یوں قید کرتا۔ وہ شخص جو کہ ایک مینٹل ہاسپٹل سے بھاگ آیا تھا، وہ شخص جو اسے آرمی کے ایک ہائی سیکیورٹی سیل سے نکال آیا تھا، وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ شخص جیسا نظر آتا تھا وہ ویسا ہرگز نہیں تھا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی وہ وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ آنے والے وقت سے انجان بھاگتی چلی گئی تھی۔ سڑک پر آتے ہی اس نے ایک رکشہ روکا اور اس سے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا، اس بات سے انجان کہ وہ یہ سب کر کے خود ہی مصیبت میں ڈال رہی ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر کے سامنے رکشے سے اتر کر اپنے گیٹ کی طرف بڑھی، تبھی نہ جانے کہاں سے آرمی آفیسرز نکل کر اسے گھیر گئے۔ چند ہی لمحوں میں ان کے گنز کے نشان بھی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا تھا، اس کے سمجھنے سے پہلے ہی ایک لیڈی آفیسر اس کی جانب بڑھی اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ روحا لڑکھڑا کر زمین پر گری تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے اس لیڈی آفیسرز کو دیکھنے لگی جو کہ قہر بار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساحل، اس کے لبوں نے بے آواز اس شخص کو پکارا تھا۔